ناظرین، یسوع مسیح کے عظیم نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ آج کا عنوان ہے تفسیر صلیب، یعنی صلیب کی برکت، صلیب کی تفسیر، صلیب کی رحمت جو انسان قوم و امتوں پر اس کے ماننے سے آتی ہے۔ آئے میرے ساتھ بائبل مقدس میں نئے عہد نامہ میں پہلا کرنتھیوں کا خط مقدس پولس کا کرنتھس کی کلیسیا کے نام پہلا باب اور 18ویں آیت سے ہم خدا کے پاک مقدس کلام میں سے مطالعہ کریں گے۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت۔ عزیزو، صلیب تواریخ کا مرکز ہے۔ ناظرین، صلیب روح زمین پر بنی نوع انسان کے لیے مرکزیت رکھتی ہے، یعنی بنی نوع انسان کی جو ضرورت ہے وہ صلیب بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ انسان کی جو بخشش، انسان کی جو سلامتی ہے، انسان کی جو بقا ہے، وہ صلیب کے بغیر ناممکن ہے۔ اسی لیے ابھی جو ہم نے خدا کے کلام بائبل مقدس میں سے پڑھا ہے کہ صلیب کا جو پیغام ہے ہلاک ہونے والوں کے نزدیک، یعنی جن لوگوں نے، جن قوموں نے صلیب کو اپنی زندگی میں نہ اپنایا، ان کے لیے شاید یہ بے وقوفی ہے، شاید ان کے لیے یہ مسیحیت کا نشان بے وقوفی ہے کہ مسیح ایک کیسے نشان کو، کیسا یہ ان کا مذہبی نشان ہے، اس کا کیا مطلب ہے۔ لیکن اگلے حصے میں یوں لکھا ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے، یعنی خدا کی بخشش، خدا کی برکت، خدا کی رحمت جو صلیب کے ماننے سے قوموں، امتوں، گھرانوں، زندگیوں پر جاری ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جب آدم اور حوا نے گناہ کیا، یعنی آدم میں اول نے، اس وقت سے ہی خدا نے یسوع المسیح کو انسان کے لیے، چھٹکارا کے لیے، قربان کرنے کے لیے جو منصوبہ بنایا، وعدہ کیا کہ اس دنیا کے اندر میں یسوع المسیح کو، یعنی اپنے بیٹے کو بھیجوں گا۔ صلیب قبل از مسیحیت جرم اور رسوائی کا نشان تھی، لیکن مسیح کی موت سے صلیب معافی، محبت اور دوسروں کی خاطر جان ساری کا نشان بنا دیا۔ آج ہم پوری دنیا میں ہسپتالوں کے اوپر لال صلیب، انگریزی میں جسے ہم ریڈ کراس کہتے ہیں، یہ لہراتی ہوئی دیکھتے ہیں۔ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو ریڈ کراس ہے، کیا یہ میڈیکلی کوئی نشان ہے یا کوئی سائنسی نشان ہے؟ جبکہ ہر کلینک، میڈیکل سٹور، ہاسپٹل کے اوپر یہ دیکھتے ہیں۔ تو ناظرین، میں آپ کو آج اس بھید کا، آج اس کے بارے میں جو ڈسکوری کرنا چاہتا ہوں کہ اس ریڈ کراس کا کیا مطلب ہے۔ در حقیقت یہ وہی صلیب ہے جس کو مسیحی یسوع کی صلیب کہتے ہیں، یہ اسی بات کی علامت ہے۔ یہ وہی ریڈ کراس ہے جس پر یسوع المسیح نے آج سے 2000 سال پہلے اپنی جان دے دی تاکہ انسان بچ جائے، انسان کا کفارہ دیا جائے۔ اور یہ تاریخ میں یہی جب ریڈ کراس منسٹری سول وار کے دوران شروع ہوئی، تو یہی اس کا مشن تھا، اس ریڈ کراس این جی او کا، اس منسٹری کا، کہ یہ صلیب محبت، پیار کا پیغام ہے، جس سے انسانوں کے زخم صاف ہوتے ہیں، جس سے انسانوں کو شفا ملتی ہے، جس سے انسانوں کو خدا کے قریب
لایا جاتا ہے۔ اس صلیب کے سایہ تلے چاہے وہ کسی قوم کا ہو، چاہے وہ کسی فرقہ سے ہو، چاہے اس کا کسی مذہب سے تعلق کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ اگر وہ دشمن سے بھی ہو تو انہیں ان ہسپتالوں میں شفا دی جاتی ہے۔ اس ریڈ کراس کا جب مطلب ہے، آج ہم ہاسپٹلوں کے اوپر دیکھتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ صلیب ہی انسان کے لیے امید ہے، یہ صلیب ہی، یہ ریڈ کراس ہی انسان کی شفا کا سبب ہے۔ یہی تو تفسیر صلیب ہے، یہی تو ابھی جو ہم نے پڑھا ہے کہ یہ جو اس پر ایمان لاتا ہے، اس سے انسان کو خدا کی قدرت، خدا کی بخشش، خدا کی محبت، خدا کی برکت کا تجربہ ہوتا ہے، جہاں سے یہ ہر ایک کے لیے نجات، شفا اور ہر طرح کا حل موجود ہے۔ یہ ریڈ کراس اس کی یاد دلاتی ہے جو یسوع المسیح کے خون میں رنگی گئی تھی۔ یہ صلیب، یہ ریڈ کراس اس صلیب کی یاد دلاتی ہے جس پر یسوع مسیح نے اپنی جان دی۔ یہ لہو ہر نسل، ہر قبیلہ کے لیے بہایا گیا تاکہ ہر نسل، ہر قوم اس بخشش کو، اس رحمت کو، اس برکت کو لے لے جو خدا سب قوموں کے لیے رکھتا ہے، جس کے نہ ہونے سے آج قومیں بلک رہی ہیں، آج قومیں سسکیاں لے رہی ہیں، آج ان قبیلوں، ان امتوں میں سکون، اطمینان، محبت موجود نہیں ہے۔ آج بھی ان کے لیے یہ صلیب کا پیغام ہے کہ وہ صلیب کے پاس آئیں، وہ صلیب کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تاکہ ان کی زندگی کے اندر راحت ہو۔ یہ صرف وقتی ریڈ کراس میڈیکل سٹوروں، ہاسپٹلوں کے اندر اس بات کی علامت نہیں کہ شاید انہیں کوئی راحت وقتی مل جائے گی، بلکہ یہ ابدی راحت، ابدی نجات کا بھی یہی ایک نشان ہے، ایک یہی ایک انسان کا سہارا ہے، جس پر آج سے 2000 پہلے اسی صلیب سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ گنہگاروں، بے دینوں اور دشمنوں کے لیے بھی اس پر خدا یسوع مسیح نے اپنی جان قربان کی۔ جب یسوع المسیح نے صلیب پر سے قاتلوں کے لیے یہ آواز سنائی دی، آئے باپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ ناظرین عزیزو، یہ ریڈ کراس، یہ لال صلیب دنیا بھر کی قوموں میں رحم اور امداد کا ایک تسلیم شدہ نشان ہے، اور اسی لیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ریڈ کراس کسی خاص قبیلے یا صرف مسیحوں کے گروہوں، ملکوں میں یہ کام نہیں کرتی، بلکہ ریڈ کراس ہر اس جگہ پر پہنچ جاتی ہے جس جگہ پر کسی رنگ، کسی نسل، کسی مذہب کا امتیاز نہیں، چاہے وہاں زلزلہ ہو، چاہے وہاں کوئی مشکل ہو، مدد کے لیے فوراً پہنچ جاتی ہے۔ اس کے پیچھے یہ تصور ہے کہ یہ مدد کے لیے ہے، یہ محبت کا نشان ہے، یہ دوسروں کو خدا کی بادشاہی کے اندر دعوت دینے کا نشان ہے، بغیر تفریق کے یہ ہر جگہ پر پہنچتی ہے۔ پوری دنیا کے لیے آج یہی صلیب ہے جو خدا تک لے جانے کا راستہ ہے، کچھ ذریعہ ہے، اور یہی آج نسل انسانی کے لیے خوشخبری ہے کہ صلیب آپ کے لیے وہ راستہ ہے، یہ صلیب آپ کے لیے اس پل کی طرح آپ کے لیے کام کرتی ہے، جس طرح آپ نے ایک کنارے سے دوسرے کنارے، دوسری منزل پر جانا ہے تو آپ کو اگر کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا تو اگر کوئی وہاں پل موجود ہے تو وہ پل آپ کو دوسری منزل پر لے جائے گا۔ عزیزو، یہ صلیب آپ کو خدا کی بادشاہی میں لے جا سکتی ہے، یہ صلیب آپ کو خدا کی حضوری میں لے جا سکتی ہے، جہاں ابدی اطمینان، تسلی ہے، خوشی ہے، شفا ہے، اور یہی ایک ذریعہ مانا جاتا ہے، اور یہی نسل انسانی کے لیے ایک واحد راستہ دروازہ ہے۔ اور جو لوگ یسوع مسیح کی موت کا انکار کرتے ہیں
وہ اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ وہ صلیب کو رد کر رہے ہیں، اور بائبل میں لکھا ہے کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کو نزدیک بیوقوفی ہے۔ شاید وہ لوگ جو اپنی ہلاکت کے لیے راہ بنا رہے ہیں، شاید وہ لوگ جو صلیب کو رد کر کے اس چیز سے منکر ہو رہے ہیں کہ وہ خدا کی اس بخشش کو لینا نہیں چاہتے، وہ خدا کی اس رحمت کو اپنی زندگی میں لینا نہیں چاہتے، جس سے ان کے لیے نئی زندگی کا اہتمام کیا گیا ہے۔ سو آج آپ کے لیے اس بات کی خوشخبری ہے کہ یہ صلیب آپ کے لیے ابدی سہارا بن سکتی ہے، آپ کے لیے ابدی نجات کا باعث بن سکتی ہے، آپ کی زندگی کے لیے شفا کا باعث بن سکتی ہے، آپ کے ملک، آپ کے علاقے کے لیے ایک خوشخبری کا باعث بن سکتی ہے۔ آپ کے ملک، آپ کے گھرانے کے اندر ایک نئی زندگی، نیا ماحول، اطمینان، سکون پیدا ہوگا۔ آپ دیکھیں گے اس صلیب کے وسیلہ سے جب آپ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے تو آپ کی زندگی کے اندر تبدیلی، آپ کے ملک کے اندر، آپ کے معاشرے کے اندر تبدیلی آئے گی۔ نمبر 2، تفسیر صلیب کا معاشرتی زندگی پر اثر۔ جب صلیب کا نشان، صلیب کا پیغام، جب صلیب کا نشان کسی معاشرے، کسی سماج پر داخل ہوتا ہے، کسی ملک پر یہ نشان چلا جاتا ہے، کسی قوم کے اندر یہ نشان چلا جاتا ہے، تو اس قوم کے اندر تبدیلیاں، محبت، صلح، سلامتی، معافی اور ہر طرح کی کرپشن سے وہ معاشرہ پاک صاف ہونا شروع ہوتا ہے، ہر طرح کی نفرت سے وہ معاشرہ پاک صاف ہونا شروع ہوتا ہے، کیونکہ یہی صلیب کی تفسیر ہے۔ انسان کے اندر ایک نئی زندگی اور معاشرے کے اندر ایک نئی زندگی کا جنم دیتی ہے، نئی سوچ کا جنم دیتی ہے۔ ناظرین، پہلی صدی عیسوی سے لے کر آج تک دنیا میں جہاں بھی صلیب کا پیغام پہنچا، اس صلیب کے پیغام کے اثر اور تفسیر کی بدولت ہی دنیا میں بڑی بڑی تبدیلیاں ہوئی اور ہو رہی ہے اور ہو سکتی ہے، اگر اس معاشرے کے اندر جہاں ابھی تک صلیب، جس شہر میں، جس علاقے، جس قوم، جس قبیلہ میں ابھی تک صلیب کا پیغام نہیں پہنچا، اگر ان کی زندگی میں یہ پیغام مانا جائے تو یقیناً ان کے گھر، ان کے ملک، ان کے شہر کے اندر بھی یہ تبدیلی آ سکتی ہے۔ جہاں کہیں بھی ایمان نے صلیب ہوگا، وہاں قوانین کی پاسداری ہوگی، وہاں عمل کیا جائے گا، اور ہر طرح کی کرپشن کا جڑ سے خاتمہ ہوگا۔ اس معاشرے کے اندر کرپشن ختم ہوگی، اور ملک اور معاشرے میں ایمان صلیب ہوگا، وہاں سماج کے ساتھ محبت، بھائی چارہ ہوگا، وہاں کمزوروں لوگوں کی مدد کی جائے گی، وہاں بیواؤں، یتیموں اور غریبوں کا انصاف کیا جائے گا، انہیں انصاف ملے گا، اور لوگ پرامن زندگی بسر کریں گے جب صلیب ان کی زندگیوں کا حصہ بن جائے گی۔ پھر ان کی زندگیوں کے اندر بدلہ لینا، ان کی زندگیوں کے اندر خون ریزی کرنا، ان کی زندگیوں میں دوسروں کو نفرت کی نگاہ دیکھنا ختم ہو جائے گی، بلکہ ان کی زندگی کے اندر محبت، پیار، بھائی چارہ ہوگا۔ اور یہی صلیب کی تاثیر ہے کہ یہ قوموں، معاشروں، سماج کے اندر تبدیلی پیدا کرتی ہے، معاشرے کے اندر نیا رنگ، نئی خوبصورتی لاتی ہے، ہر قوم، ہر شخص کو جینے کا حق دیتی ہے۔ اور عزیز ناظرین، آج جب کہ ہمارے معاشروں میں، ہمارے سماج میں، ہمارے ارد گرد، ہمارے ملکوں میں، ہمارے شہروں میں امن نظر نہیں آتا، پریشانیاں ہیں، مشکلاتیں ہیں، ہر طرف بے چینی، نفرت، ہم لڑائی جھگڑے دیکھتے ہیں، بےروزگاری دیکھتے ہیں، بھوک ہے جس سے انسان کی زندگی کے اندر اس بات کی مشکل ہے کہ وہ اپنے لیے روٹی اور بھوک اور پیاس کی زندگی بسر کر رہا ہے، اور جب اس کی زندگی کے اندر یہ پیغام
آ جاتا ہے تو پھر خدا کی برکت، اس کی بلیسنگ، اس کی حضوری آنا شروع ہوتی ہے، اور لوگ ہر طرف یہ آج کہہ رہے ہیں کہ اب تو کوئی مسیحا ہے جو ہمارے سماج، ہمارے ملک کو بچائے، جو ہمیں اور ہمارے وطن کو بچائے، ہمارے سماج میں امن پیدا کرے، ہمارے علاقوں میں خوشنودی آئے، خوشحالی آئے اور امن مل جائے۔ ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون سا مسیحا ہے؟ آج دنیا کس مسیحا کی بات کر رہی ہے اور لوگ کس مسیحا کو پکار رہے ہیں؟ وہ مسیحا کون ہے؟ لفظ مسیحا اگر فروز الغار اور اردو ڈکشنری میں دیکھیں تو یہ لفظ مسیح سے مسیحا آیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگوں نے یہ سن رکھا ہے کہ لوگ اس بات کا تصور کرتے ہیں کہ مسیحی ہی ان کی زندگی کو بچا سکتا ہے، مسیحی ان کے معاشرے کو بچا سکتا ہے۔ تو یہاں میں آپ کے لیے یہ اس بات کو ظاہر کرنا چاہتا ہوں، تب پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ وہی یسوع المسیح ہے جو آج سے 2000 سال پہلے اس دنیا میں آئے، جس نے اپنی جان صلیب پر قربان کی، اور آج یہ وہی صلیب کا پیغام ہے۔ جب اس پر کوئی مان لے آتا ہے تو اس معاشرے میں خدا کی برکت، خدا کی قوت، خدا کی زوری، خدا کی برکت نازل ہونا شروع ہوتی ہے۔ ناظرین، صلیب کا پیغام یہ ہے کہ اگر آپ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور اس کو اپنی نجات کا سہارا بنا لیں، اس کو اپنی زندگی میں دعوت دیں، تو خدا کی طرف سے آپ کی زندگی میں بلیسنگ، بخشش، قدرت، اطمینان، ابدی زندگی اور شفا کی آپ کے اندر برکت اور شفا آپ کی زندگی میں آئے گی، اور بحالی ہوگی، امن دیکھیں گے آپ اپنے سماج میں، پرامن معاشرہ آپ کا بن جائے گا، پرامن آپ دیکھیں گے، کیونکہ صلیب جس جگہ پر چلی جاتی ہے اور سوسائٹی میں تبدیلی آتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص صلیب کے پیغام کو رد کر دے اور قبول نہ کرے تو یہ شاید ان کے لیے بے وقوفی ہوگی، اور وہ اس پر امن پیغام کو رد کرنے کے باعث ان کی زندگی میں شاید امن ناممکن ہو، برکت ناممکن ہو، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ان کی زندگیوں میں نفرت، ہر طرح کا برا فعل، ہر طرح کی سماج کے اندر جو برائی ہے ہوتی ہے۔ سو خدا ایسے لوگوں کو اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ وہ صلیب کے پیغام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے، اور خدا ان کی زندگی کے اندر ایک نیا رنگ لائے گا، نئی خوشی لائے گا، ابدی زندگی میں خدا انہیں داخل کرے گا۔ اور خدا کا وعدہ ہے، جیسے لکھا صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کو نزدیک بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ یعنی جو خود صلیب کے پیغام کو اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہے، اس کی زندگی کے اندر خدا کی قدرت، الہی برکت، الہی خوشنودی، محبت کرنے کی قوت دوسروں کے ساتھ، نہ کہ دوسروں کو ختم کرنے کی، نہ کہ دوسروں کو تکلیف دینے کی ان کے اندر یہ جسارت ہے، بلکہ دوسروں کو معاف کرنے کی، دوسروں کو بلیسنگ دینے کی، دوسروں کے ساتھ رہنا، دوسروں کو زندگی دینا ان کی لائف کا حصہ بنتا ہے، کہ وہ دوسروں کی عزت کرے، دوسروں سے پیار کرے، اور یہ وقت انسان یہ سارے اعمال، یہ سارے عمل صلیب کی قدرت سے ہی کر سکتا ہے۔ سو یہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ریڈ کراس جس ملک معاشرے میں حصہ بنتی ہے، جس معاشرے کا، اس معاشرے کے اندر امن، محبت، بھائی چارہ ہم دیکھتے ہیں، اور یہی وجہ کہ آج صلیب کے جو ماننے والے ہیں معاشروں میں جاتے ہیں، وہاں ہر طرح کا صحافتی کام کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا کے اندر مشنری لوگ، مسیح مشنری جا کے وہاں سکول شروع کرتے ہیں،
جس جگہ پہ ایجوکیشن نہیں وہاں جا کے ہاسپٹل بناتے ہیں، جس جگہ پہ ہاسپٹل نہیں کہ لوگوں کو شفا دی جائے، لوگوں کو سہولیات دی جائے، اور لوگوں سے پیار کیا جائے، معاشروں کے اندر نئی زندگی لائی جائے، معاشروں کے اندر تبدیلی لائی جائے، معاشروں کے اندر امن لایا جائے، اور یہی خدا کا پیغام ہے، یہی بائبل مقدس کی تعلیم ہے۔ آج میں آپ کو اس بات کے لیے دعوت دیتا ہوں کہ آپ بائبل مقدس کو پڑھنا شروع کریں، یسوع مسیح کی زندگی کو جاننے کی کوشش کریں، یسوع مسیح کی حالات زندگی کو جانیں، اور اس بات کا یقین کریں کہ یسوع مسیح اس دنیا میں اسی لیے آئے کہ وہ آپ کو بچائے، وہ آپ کو شفا دے، آپ کے آپ کی زندگی، آپ کے گھر، آپ کے معاشرے کے اندر تبدیلی پیدا کرے۔ اگر آپ اپنے زندگی سے، اپنے گھر سے، اپنے سماج سے، اپنے معاشرے سے بے دل ہو چکے ہیں یا پریشان ہیں کہ کیوں نہیں تبدیلی آ رہی، تو یہی وجہ ہے کہ آج صلیب کی ضرورت ہے، آج صلیب پر ایمان لانے کی ضرورت ہے، اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے کہ آخر صلیب کے اندر کیا کشش ہے، کہ یہ امن کا نشان ہے، یہ دشمنوں سے بدلہ لینے کا نشان نہیں ہے، یہ ایسا کچھ سمبل نہیں ہے جسے دوسرا دیکھ کر خوف زدہ ہو، بلکہ یہ امن کا، محبت کا، صلح کا نشان ہے، اور یہ وہ پیغام ہے جو خدا نے بنی نوع انسان کو دیا۔ یہ وہ سج ہے جو آج خدا پوری دنیا کو پکار کر کہتا ہے کہ آئے میرے لوگوں، آئے، انسان تو لوٹا، تو صلیب پر ایمان لیا، تجھے نئی زندگی ملے گی، تجھے نئی قوت مل جائے گی، نئی بحالی ملے گی، اور نئی زندگی تجھے مل جائے گی، اور خدا کی تو بادشاہی میں داخل ہو جائے گا۔ اور خدا نے اسی صلیب کے وسیلہ سے انسان کو اپنے پاس بلایا۔ اور میں آپ کے سامنے ایک اور حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں، افسیوں کے نام خط بائبل مقدس میں سے نیا عہد نامہ، افسیوں 2 باب اور اس کی 13ویں آیت میں یوں خدا کے کلام میں لکھا، مگر تم جو پہلے دور تھے اب یسوع مسیح کے خون کے ثواب سے نزدیک ہو گئے ہو، کیونکہ وہی ہماری صلح ہے، جس نے دونوں کو ایک کر لیا اور جدائی کی دیوار کو جو بیچ میں تھی ڈھا دیا، چنانچہ اس نے اپنے جسم کے ذریعہ سے دشمنی، یعنی وہ شریعت جس کے حکم ضابطوں کے طور پر تھے، موقوف کر دی، تاکہ دونوں سے اپنے آپ میں ایک نیا انسان پیدا کر کے صلح کرا دے، اور صلیب پر سے دشمنی کو مٹا کر اور اس کے سبب سے دونوں کو ایک تن بنا کر خدا سے ملائے۔ عزیز و صلیب کے سبب سے انسان جو خدا سے دور تھا، جو بھٹکتا پھر رہا تھا، جو مارا تھا، تاریکیوں میں تھا، نفرتوں کے اندر تھا، گناہوں کے اندر تھا، صلیب کے سبب سے وہ خدا کے ساتھ پھر مل گیا۔ صلیب کا یہی کام تھا، یسوع مسیح نے اپنی جان دے کر نسل انسانی کے لیے پھر موقع مہیا کیا کہ وہ خدا کے پاس واپس آ جائے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ آدم کے گناہ کے سبب سے انسان خدا سے دور ہو گیا، اور تمام نسل انسانی جو آدم کی جو نسل تھی وہ اس معیار سے گر گئی، وہ اس قابل نہ رہی کہ وہ پھر خدا کے ساتھ کھڑی ہو سکے، خدا کی حضوری میں جا سکے، کیونکہ وہ گناہ لودہ تھا۔ انسان کے کفارہ کے لیے یسوع مسیح دنیا میں آئے، اور انہوں نے اپنی جان صلیب پر قربان کی، تاکہ انسان کو پھر خدا کے ساتھ ملا دے اور ایک کر دے۔ صلیب پر دشمنی کو ختم کیا گیا جو گناہ کے سبب تھے، گناہ کے سبب سے جو تھی، صلیب نے صلح کرائی۔ آج صلیب آپ کے لیے ایک بہت بڑا دروازہ کھولتی ہے، آپ کے لیے ایک بہت بڑا موقع مہیا کرتی کہ آپ پھر خدا کے پاس واپس آئیں، اور خدا کی بادشاہی میں، جنت میں آپ کے لیے ایک بہت بڑا موقع ہے، اور آپ اس کو تجربہ کریں۔ اگر آپ کی زندگی، آپ کی لائف کے اندر، آپ کے سماج کے اندر آپ اس بات کو ایکسپیرینس میں لائے، اگر معاشروں میں تبدیلی نہیں ہو رہی تو کمپیریزن کرے کہ کیا وہاں صلیب کا پیغام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ قومیں جو آج ہم دیکھتے ہیں بے انصافی کا شکار ہیں، وہ لوگ جو بے انصافی کا شکار ہے، جس معاشرے میں کرپشن بڑھتی چلی جا رہی ہے، قتل و غارت بڑھتی چلی جا رہی ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ صلیب کے پیغام سے دور ہے۔ آج خدا آپ کو محبت کا پیغام دیتا ہے کہ آپ اپنی زندگیوں کا
جو ہے وہ آپ اپنے ارادوں کو تبدیل کریں، خدا کے اس پیغام کو اپنی زندگی کے لیے لیں، تاکہ آپ کی زندگی کے اندر ایک نئی خوبصورتی، نئی سوچ پیدا ہو، اور آپ خدا کے ساتھ بحال ہو جائے۔ پھر آپ اپنی زندگی میں دیکھیں گے آپ کی زندگی کے اندر خوشی، اور آپ کی زندگی کے اندر شفا، آپ کی سوچوں کے اندر ایک نئی قوت آئے گی، نئے خیال آپ کے اندر آئیں گے، اور خدا آپ کی زندگی کو برکت دے گا۔ خداوند آپ کو ہمیشہ کے لیے اپنی پناہ میں رکھے گا، اور آپ اب ابدی زندگی کے وارث ہوں گے۔ آپ خدا کی بادشاہی میں، خدا کی حضوری میں ہمیشہ رہیں گے، اور اس دنیا میں جب یسوع مسیح آئے گا تو آپ ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں گے، اور آپ ایسے مقام پر رہیں گے جہاں نہ رونا ہے، نہ دانتوں کا پیسنا ہے، نہ وہاں موت ہے، نہ وہاں ایسی قوت ہے جس جگہ پہ آپ کو پھر غم ملے، بلکہ آپ وہاں ابدی جہنم سے نکل کر ابدی راست بازی میں، ابدی خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گے۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے، خدا آپ کے ساتھ ہو، خدا آپ کو فضل دے کہ آپ اس صلیب کے پیغام کو سمجھ پائیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آمین۔